قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ آج کئی دنوں سے عوام میں ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ روزے میں ڈرپ یا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو اسی کے بارے میں ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے مختلف مسلک کے علماء کرام کی رائے۔ تو پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، پھر اپنا اوپینین ہے جو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں، دیکھیں۔ چلو بھائی سوال کر لیں، پہلا سوال لینا آڈینس سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ روزے کی حالت میں انسولین اور انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ ہاں جناب، تو خیر 25 روز ہو گئے، لیکن 12 جو ہے سوال تو ہے، لیکن آپ بتا دیجیے، پھر آپ کے جواب بتا دیجیے گا۔ جی انجیکشن کے حوالے سے شروع سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ پرانے ہمارے جتنے فقہا تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ صحیح ہے۔ جدید فقہا کا یہ کہنا ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اب جس فقih کو آپ فالو کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کریں۔ اگر ضرورت نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ صبح لگا لیں اور شام کو لگا لیں، تو پھر نہیں لگانا چاہیے۔ اگر مرض بہت زیادہ ہے تو بہرحال وہ پھر مریض کے زمرے میں آئیں گے اور پھر مرض کی کیفیت کو بھی دیکھا جائے گا۔ اس صورت کے اندر اگر بعد میں نہیں رکھ سکتے تو پھر فدیہ ادا کریں گے مریضوں نے۔ یہ انسولین اور انجیکشن ایک ہی انسولین اس میں آ جائے گا نا دونوں کے ساتھ مقید کر دیا، لہٰذا اب انجیکشن کے اندر اور ڈرپ میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی دوا یا غذا اندر پہنچے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس سے توانائی تقویت حاصل ہوتی ہے، بدن کو اصلاح حاصل ہوتی ہے، روزہ ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن جو علماء ظاہر حدیثوں کا اعتبار کر کے نتیجہ یہی نکالتے ہیں کہ آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کچھ شے داخل بدن ہو تبھی روزہ ٹوٹتا ہے، رگوں کے ذریعے، شریانوں کے ذریعے کچھ چیز اندر پہنچ جائے روزہ نہیں جانا چاہیے، وہ انجیکشن لگانے کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں، وہ ڈرپ کو بھی منع نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہماری رائے کیا ہے، تو ہماری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شدید مرض یا عذر میں نہیں ہے تو نہ اس کو انجیکشن لگوانا چاہیے نہ ڈرپ، اس کو ایسی روزہ پورا کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر بالفعل یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ فلاں انجیکشن آپ نے نہیں لگایا یا اگر آپ نے تھوڑی بہت ڈرپ نہیں لگوائی تو پھر آپ کا روزہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، آپ کو توڑنا پڑے گا یا آپ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس کے لیے حکم شرعی یہ ہوگا کہ وہ ان فقہا کی رائے کا اعتبار کرتے ہوئے جو انجیکشن لگانے پر اور ڈرپ لگانے پر روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں، ان کے قول پر عمل کرتے ہوئے انجیکشن لگوائے، ڈرپ لگوائے، اپنے روزے کو کمپلیٹ کرے۔ روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں وغیرہ 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 بھی لکھا ہے انہوں نے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے، یعنی قضاء حاجت کے راستے سے، جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسام کے ذریعے، اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں، مسام میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی، انجیکشن لگوا لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آگے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں، تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے، کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے، آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشنوں میں نہ ڈالیں۔ ایئر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ میاں نے تو نہیں کہا۔ کسی کو ایسی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا، وہ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے، یا بعض لوگ رمضان ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا، ڈرپ لگوا لی تو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوا لی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے، لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کا ڈرپ لگوائے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، بہت سارے سوالات میں سے ایک سوال کہ کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میرے بھائی اور میری بہنوں، وہ انجیکشن جس میں وائٹامنز ہیں یا وہ انجیکشن جو ٹونک ہے یا وہ انجیکشن جس سے انسان کی باڈی میں ہیلتھ آتی ہے، طاقت آتی ہے، وہ انجیکشن لگانا اور اس لیے لگوانا کہ اس سے مجھے طاقت ملے گی، انرجی ملے گی اور میرا جسم تندرست ہوگا، ہیلدی ہوگا اور مجھے انرجی ملے گی، تو میرے بھائیوں ایسے انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر ہم ایسے انجیکشن لگاتے ہیں جس سے ہمیں کوئی انرجی حاصل نہیں ہو سکتی، جیسے اینٹی بایوٹک ہیں، جیسے پین کلر ہیں،
یا ہمارے جیسے ہم انسولین لگاتے ہیں، تو ایسے انجیکشن جو ہماری بیماری کے لیے ہیں نہ کہ ہمیں ہیلتھ پرووائڈ کرنے کے لیے ہیں، تو میرے بھائیوں ایسے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر ہم جان بوجھ کے ایسے انجیکشن لگواتے ہیں کہ مجھے اس سے طاقت ملے گی، قوت ملے گی، اور میرا جو روزہ ہوگا اس کو رکھنے میں، نبھانے میں مجھے ہیلپ ملے گی، تو میرے بھائیوں ایسے انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ہمیں اس سے اجتناب کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں 100% اسلام کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. The next question is regarding injections. Is it permitted during the fast? As far as injections are concerned, there are different types of injections. It can be intravenous injection, it can be intramuscular injection, it can be subcutaneous injection. But the injections can broadly be classified in two types. One type of injection which gives a person a nourishment, which is equivalent to giving food. For example, if you take an intravenous glucose, the people who have excessive dehydration, etc., and cannot take food by the mouth, so normally the medical treatment is giving intravenous glucose. This is sort of nourishment. It is equivalent to giving food. This will break the fast. But if it's not a nourishment, if it's only a medical treatment like insulin, it can be subcutaneously, or it is penicillin, all these medical treatments which are not nourishment to the body, are not somewhat like food, these can be given during the daytime and the fast will not break. Though there are some scholars who say that it's makruh or discouraged, it's preferable if it's taken after the sunset, but the right ruling is that it does not break the fast because it's not any sort of food. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت ہوا ہے ایک اور آسان فتویٰ سمجھنے کا. آج کا موضوع ہے کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سوال یہ ہے کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ شوگر کے مریض انسولین کا انجیکشن استعمال کرتے ہیں جو کہ رگ کے بجائے گوشت میں لگا دیا جاتا ہے، تو شوگر والے روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالت روزہ میں انسولین کا انجیکشن لگانا جائز ہے. اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ عمومی طور پر انجیکشن کی سوئی جوف یعنی میدا یا میدے تک جانے والے راستوں کے اندرونی حصے یا دماغ تک نہیں پہنچائی جاتی، اور جوف تک جانے کا کوئی عارضی راستہ بھی نہیں بنتا کہ جس کے ذریعے دوائی جوف تک پہنچ سکے. جوف کیا ہے؟ میدا یا میدا تک جانے والے راستوں کے اندرونی حصے. لہٰذا انجیکشن روزہ ٹوٹنے کا سبب نہیں. مسامات کے ذریعے کسی چیز کا داخل ہونا ویسے ہی روزے کے منافی نہیں. جیسا کہ جسم پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کہ تیل اگرچہ جسم کے اندر جاتا ہے لیکن مسامات کے ذریعے سے یہ جسم کے اندر جاتا ہے تو یہ روزے کے خلاف نہیں. شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں فی الواقع انجیکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا کیونکہ انجیکشن سے دوا جوف تک نہیں جاتی. انجیکشن ایسا ہی ہے جیسے سانپ کاٹے، بچھو کاٹے، جیسے ان کے دانت یا ڈنک جوف میں نہیں جاتے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا. یوں ہی انجیکشن فتاوی فیض رسول میں ہے. تحقیق یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے رگ میں لگایا جائے چاہے گوشت میں. فتاوی عالمگیری میں ہے یعنی جو تیل بدن کے بسام کے ذریعے جسم میں داخل ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ انجیکشن لگانے سے چاہے رگ میں لگایا جائے چاہے گوشت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو شرعی احکام کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ان نمبرز پر ان اوقات میں رابطہ فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. تو آپ نے مختلف مسلک کے علماء کی رائے سن لی ہے. سارے علماء کرام کا ایک ہی خلاصہ ہے. ساری باتوں کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو وہ ایک ہی خلاصہ ہے کہ اس میں دو راہ ہو جاتی ہیں. دو طرح کے انجیکشن ہوتے ہیں، دو طرح کی ڈرپس ہوتی ہیں. ایک جن سے غذائی طور پر طاقت لی جاتی ہے اور دوسری وہ جو کسی مرض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو جو غذا کے لیے جیسے وٹامنز ہوگی، پروٹینز ہوگی، ان کے لیے جو انجیکشن لگواتے ہیں یا ڈرپس استعمال کرتے ہیں ان کا روزہ بعض کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پروٹین اور وٹامنز کے انجیکشن ہیں ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جو مرض کے لیے انجیکشن لگوائے جائیں گے ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح آپ نے مختلف علماء کرام کے جو پہلے ہم نے سنے بعد میں سنے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ روزہ انجیکشن اور ڈرپ سے نہیں ٹوٹتا.
کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا جو تعلق ہے وہ جوف سے ہے، یعنی معدے سے. یہ معدے تک اس کی رسائی نہیں ہوتی. جس طرح ہم تیل لگاتے ہیں یا نہاتے ہیں تو تھوڑا سا پانی جسم میں جذب ہو جاتا ہے. میرے خیال میں اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے خود ہی تفصیل بتا دی ہے. آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، اس میں تمام تفصیل بتا دی گئی ہے. تو ہماری جو رائے ہے، میری ذاتی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ انجیکشن 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو پروٹین وٹامنز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور دوسرے جو کسی مرض کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ انسولین ہو گئی اور مختلف قسم کے انجیکشن جو مرض کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور تیسرا جو نشے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ تیسری قسم بھی ہے. تیسری جو قسم ہے یہ حرام ہے، نشہ حرام ہے، اور یہ تمام علماء اکرام کے نزدیک یہ جو لگوائے گا نشے کے لیے جو ٹیکے لگوائے گا وہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور غذا، وٹامنز، گلوکوز اور پروٹین، ان کے لیے جو انجیکشن لگوائے گا، بعض کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض کے نزدیک ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور جو دوسرا ہے مرض کے لیے، وہ متفقہ طور پر سب کے نزدیک روزہ نہیں توڑتا، کیونکہ یہ ایک عذر ہے. اور عذر میں تو ویسے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ریلیف دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دیتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں تفصیلی معلومات پہنچ چکی ہوگی. امید ہے کہ آپ کے ذہن میں جو غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو گئی ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا آپ تک علم پہنچانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ہماری کوشش ہے کہ ہم صحیح اور مستند جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. جزاک اللہ خیرہ.